بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالوا الی ما انزل اللہ، اب وہ منافقوں، اب وہ بزرگوں، الی ما انزل اللہ، طرف ما انزل اللہ کے، و الی الرسول، اور طرف رسول کے، تاکہ رسول ما انزل اللہ کا فیصلہ سنائے۔ رأیت او بزرگوں، رأیت اونچا پڑھو، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، ہٹتے ہیں تجھ سے مکمل طور پہ ہٹنا، صدودن مفعول تاکیدی ہے، مکمل طور پہ ہٹنا، بھاگ جاتے ہیں۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اب وہ منافقوں، آؤ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آگے کہتے ہیں الفینا المہندا یکفینا المہندا، کافی ہے ہمیں المہند حسبونا، المہندا المہندو حسبونا، المہندو المفند، ہمیں المہند مفند کافی ہے۔ تجھے کون ہے؟ رأیت المنافقین، رأیت المنافقین، یہی منافق ہیں بے ایمان، ہٹتے ہیں تجھ سے، ہیں ہزاروں کتابڑیاں لائیں گے لیکن ما انزل اللہ اور رسول سے فیصلہ نہیں کروائیں گے۔ اور جہاں پر سب نے لکھا آئے گا مسئلہ آیات میں، الا الرسول اذا کان حیا اما بعد مماته المسیر الی السنہ، رسول سے فیصلہ تب ہوگا کہ رسول زندہ ہے تو رسول کے پاس فیصلہ کروائیں گے۔ اگر رسول پاک مدینہ کی قبر میں زندہ ہے تو فیصلہ مدینہ جا کے کروائیں گے۔ کوئی تمہیں پتہ نہیں چلا؟ ان کو کہو اب منافقو آ جاؤ، تعالوا الی ما انزل اللہ، او ما انزل اللہ کی طرف، اور تم کہتے ہو رسول پاک قبر مبارک میں زندہ ہے، او آپ کی قبر پہ آؤ، الی الرسول، الی الرسول، ادھر زندہ مانتے ہو، اور اگر آپ کی قبر پہ جاتی ہیں پیغمبر جواب دے تو فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ادھر پاک، ہم کہیں گے یا رسول اللہ ادھر پاکستان میں بڑے بڑے شیوخ البطن ہیں اور بڑے بڑے بے ایمان، بڑے بڑے شیخ الحدیث مفتی اور بڑے بڑے پیر خنزیر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مردوں سے گپ شپ ہوتی ہے، سبق شبق کتابیں پڑھتے ہیں، اگر آپ زندہ ہیں تو آپ فیصلہ فرما دیں۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بخاری سے حدیث پڑھی جا سکتی ہے، بابے سے گپ شپ ہو سکتی ہے، تو رسول پاک کی قبر سے فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ان کو کہو او الی الرسول، یہاں ثوابی اور یہاں اسلام آباد، پشاور، لاہور، کراچی میں لڑنے کی ضرورت نہیں، او الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، یہ زہر کا پورا ڈرم پی لیں گے لیکن مدینہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بھاگیں گے ادھر ادھر۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اللہ فرماتی ہیں فیصلہ کعب بن اشرف کی طرف لے جاتے ہو بے ایمانو، طاغوت سے کرواتے ہو، اور جب بندہ مارا جاتا ہے تو شور کرتے ہو، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے بما قدمت ایدیہم، انہی کے قصور کی وجہ سے، پھر آتے ہیں تیرے پاس، یحلفونا لا باللہ، خدا کی قسم یہ بڑا بزرگ تھا، اس نے پوری زندگی دی ہوئی تھی، بڑا ہی نیک آدمی تھا، اتنا نیک تھا، یحلفونا قسمیں اٹھاتے ہیں بے قصور بندہ مارا گیا، باللہ ان اردنا الا احسانا، جب ان کو کہتے ہیں او بے ایمانو رسول موجود ہے، کعب بن اشرف تمہارا باپ لگتا ہے، کیوں گئے تھے ادھر؟
اسے کہا نہیں جی نہیں، ہم تو خدا کی قسم، یا لیفون، اللہ کی قسم، ان اردنا الا احسانا، ہم تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے گئے تھے، احسانا بھلائی، اصلاح، ہمارا مقصد تو تھا کہ ذرا ان کے پاس بھی جائیں گے، کچھ اختلافات کم ہوں گے، ہم تو صلح کن لوگ ہیں، جوڑ والے و توفیقن، دیکھا توفیقن کا کیا معنی ہے؟ بولو بولو بولو، بھلائی اور جوڑ کا، بھلائی اور توفیق، اتفاق اسی سے جوڑ کرنے کے لیے ہم گئے تھے۔ آج بھی اگر ان سے پوچھو نا کہ او منافقو کیوں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، کیوں ان کے مدارس، جی ہم جوڑ پیدا کر رہے ہیں، جو یہ پرانے منافق ہیں، اولئک الذین یعلم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ پاک جو ان کے دلوں میں ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض کر ان سے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، مؤاخذہ نہ کر ان سے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو باز کرتا رہے، اور وَقُلْ لَهُمْ، اور کہہ ان کو فی انفسہم، فی انفسہم کا معنی خالیاً بہم، فإن النصح فی السر انجاہ، ادرو المعانی خالیاً بہم، فإن النصح فی السر انجاہ، ان کو علیحدگی میں، تنہائی میں باز کر، تنہائی میں سمجھا، ہاں، فی انفسہم قولا بلیغا، بات بڑی صاف بات کر،